باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم خداوند کے حضور میں آتے ہیں تاکہ ہم اس کی شکر گزاری بجا لائیں۔ آج کا دستور کلام بھی ہمیں ہمارے ایمان میں مضبوطی کی دعوت دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط ہونے کے ساتھ ہمیں بھروسہ رکھنا اور پھر تمام آزمائشوں میں سے گزر کر اس کے حضور میں آ کر خداوند سے مضبوطی حاصل کرتے ہوئے ایمان میں مضبوط ہونا بھی ہے۔ آج کی جب ہم تلاوتیں سنتے ہیں تو آج کی تلاوتوں میں اشعیا نبی جو کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے والے دور کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ مقدس پولس رسول بھی اپنے خط میں رومیو کے نام جب خط لکھتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم جو مسیحی ہیں وہ اذیتوں میں سے گزرنے کے بعد اس الہی اور ہمیشہ کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں جب ہم خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور آج خداوند یسوع مسیح بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیج بونے والے کی تفصیل ہم سے بیان کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح بیج بونے والا بیج بونے نکلتا ہے، اور جب بیج بونے نکلتا ہے تو وہ جہاں جہاں بکھیرتا جاتا ہے تو وہاں میں سے صرف 3 جگہوں میں سے ایک جگہ پر اچھا پھل آتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی مراد خدا کے کلام سے ہے، اس کے کلمہ سے ہے، کہ جو اس کے کلمہ کو سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد بہت سا پھل لایا جاتا ہے، یعنی کہ ایماندار اس میں بڑھتے جاتے ہیں۔ آج کی عبادت میں ہم اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو بھی یاد کرتے ہیں جنہوں نے دعا کرنے کے لیے خاص التماس کی ہے کہ خداوند ان کی تمام دعاؤں کو سنے، قبول فرمائے اور ان کی ہر طرح کی پریشانی کو خدا دور کرے۔ ایسے ایمان کے ساتھ ہم اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب طریقے سے آج کی عبادت میں شامل ہو سکیں۔ میں قادر مطلق خدا آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں اس غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس سے میں مقدسہ مریم ہمیشہ گواہ سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا باپ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ خدایا رحم کرے، خدایا رحم، خدایا رحم کرے، خدایا رحم، خدایا رحم کر، خدایا رحم، خدایا رحم کر، خدایا رحم، خدایا رحم کے خدائے غفار کہ ہم نے کیے ہیں گناہ بے شمار۔ رحم کے خدائے غفار کہ ہم نے کیے ہیں گناہ بے شمار۔ مسیحا رحم کر، مسیحا رحم، مسیحا رحم کر، مسیحا رحم، خدایا رحم ہے بیماروں لاچاروں کے یا بچا ہر بدی سے سکھا ہم کو پیار۔ رحم ہے بیماروں لاچاروں کے یا بچا ہر بدی سے
सिखा हमको प्यार। खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम रोए अख्तर तू दे जिंदगी अता कर हमें अमन और जिंदगी। रहम रोए अख्तर तू दे जिंदगी अता कर हमें अमन और जिंदगी। मसीहा रहम कर, मसीहा रहम, मसीहा रहम कर, मसीहा रहम, खुदाया बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत। बुलंदियों पर है तू मुबारक अज़ीम बरतर, तेरी सिताए शहर ज़ुबां पर। है तू मुबारक अज़ीम बरतर, तेरी सिताए शहर ज़ुबां पर। है शुक्र हमदो सना का महवर, तेरी परस्तिश तेरी इबादत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत। बुलंदियों पर मसीह कलमा खुदा का तो है, गुनाहगारों की आरज़ू है। मसीह कलमा खुदा का तो है, गुनाहगारों की आरज़ू है। निजाते इंसान की आबरू है, मिटा दे हर एक बदी की लानत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत। बुलंदियों पर शाहे बका तू यमी खुदा का, है तू ही कदूस पाक तन्हा। शाहे बका तू यमी खुदा का, है तू ही कदूस पाक तन्हा। मकाम आले अज़ीम तेरा, फलक पे रूह खुदा में वहदत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत। बुलंदियों पर हम दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा, तू गुमराहों को अपनी सच्चाई का नूर दिखाता है ताकि वो फिर सही रास्ते पर आ सके। उन सबको जो मसीह का नाम लेते हैं अता कर कि उस मुबारक नाम के खिलाफ बातें तर्क करके मुआफिक बातों को अमल में लाए। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दुस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। बारिश बारिश ज़मीन की रोयती का बायस होती है। ज़िंदगी बख्श कलाम में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 55 बाब 10वीं और 11वीं आयत। खुदावंद यूँ फरमाता है,
से आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वहाँ वापस नहीं जाती, बल्कि ज़मीन को सैराब करती और उसकी शादाबी और रोईदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को खुराक दे। ऐसा ही मेरा कलमा होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वो मेरे पास बेकार वापस ना आएगा, बल्कि जो मैं चाहूँ उसको पूरा करेगा और जिस बात के लिए मैंने उसे भेजा उसमें कामयाब होगा। पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सिखावा तेनो वखावा तेरी अखियाँ तेनु वेखन सदा, सिखावा तेनु वखावा मेरी अखियाँ तेनु वेखन सदा। खलकत कमाल आरज़ू से खुदा के फर्जंदों के ज़ाहिर होने की मुंतज़िर है। दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम 8 बाब 18वीं से 23वीं आयत तक। ऐ भाइयों, क्योंकि मेरी समझ में इस ज़माने के दुख दर्द इस लायक नहीं है कि उस जलाल से जो हम पर ज़ाहिर होने वाला है मुकाबला कर सकें, क्योंकि खलकत कमाल आरज़ू से खुदा के फर्जंदों के ज़ाहिर होने की राह तकती है, इसलिए कि खलकत मुतालिक के ताबे है, अपनी खुशी से नहीं बल्कि उसके सबब से जिसने उसे ताबे किया, इस उम्मीद पर कि खलकत भी फना की गिरफ्त से छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आरज़ू में शिरकत हासिल करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी खलकत अब तक चीखें मारती है और उसे दर्द-ज़ा लगा है, और फक्त वही नहीं मगर हम भी जिन्हें रूह के फल मिले हैं खुद अपने बातिन में कराहते हैं और तबनीयत यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, तारीफ करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, तारीफ करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे
तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक हे खुदावंद के मजीद हो। उसके 13वें बाब की पहली आयत से लेकर 23वीं आयत तक पढ़ेंगे। एक रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक बड़ा हजूम जमा हो गया। सो वो एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम किनारे पर खड़ा रहा और वो उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहने लगा कि देखो, बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मट्टी ना मिली, और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा, लेकिन जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और फल लाया, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। तब शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तो उनसे तमसीलों में क्यों कलाम करता है? उसने जवाब में उनसे कहा कि आसमान की बादशाही के भेदों की मार्फत तुम्हें बख्शी गई है, लेकिन इन्हें नहीं बख्शी गई, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास इफरात से होगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे इसलिए तमसीलों में बात करता हूँ क्योंकि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, और उनमें इशाया नबी की नबूवत पूरी होती है कि तुम सुनते हुए सुनोगे मगर हरगिज ना समझोगे, और देखते हुए देखोगे मगर हरगिज ना पहचानोगे, क्योंकि इस कौम के दिल पर चर्बी छा गई और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखों को बंद कर रखा है, ऐसा ना हो कि आंखों से पहचाने या कानों से सुने और दिल से समझकर रजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और मुबारक हैं तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबी और रास्तबाज आरज़ूमंद थे कि जो तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने मगर ना सुना। बस तुम बोने वाले की तफसील का बयान सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं तो शरीर आता और जो कुछ उसके दिल में बोया गया था ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। जो पथरीली जमीन में बोया गया वो है जो कलाम सुनता और फिर फौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता
بلکہ عارضی ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو بالفور ٹھوکر کھاتا ہے۔ اور جو خاردار جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے مگر دنیا کی فکر اور دولت کا فریب انہیں دبا لیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتے ہیں۔ لیکن جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھل لاتا ہے، کوئی 60 گنا اور کوئی 30 گنا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح کی ستائش ہو۔ مسیح یسوع میں عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر خدا کی حضوری میں، خدا کے پاک گھر میں اس اقدس قربانی میں شامل ہوتے ہیں جس میں خدا ہماری روحوں کی افزائش کے لیے، ہماری روحوں کی پرورش کے لیے اپنا زندہ کلام ہمیں دیتا ہے۔ عامت المومنین میں سے ایک بہت بڑے تھیولوجین، اچھے رائٹر، علم الہیات کے ماہر وہ گزرے ہیں ہمارے پاکستان میں، ان کا نام علامہ پال ارنسٹ ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، بڑی خوبصورت کتاب ہے جس کا ٹائٹل جو ہے، مضمون جو ہے، اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کتاب کے اندر کیا ہوا، اور یہ بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے، اور ٹائٹل یہ ہے کہ خدا کا کلام انسان کی زبان میں۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ کتاب دیکھی ہوگی یا پڑھی ہوگی۔ خدا کا کلام کس کی زبان میں؟ انسان کی زبان میں۔ یعنی خدا کوئی بھی ایسی زبان نہیں بولتا کہ جو انسان کو سمجھ نہ آئے۔ خدا وہ زبان بولتا ہے، اس زبان میں کلام کرتا ہے جو انسان کو سمجھ آتی ہے، اور خدا اپنے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتا رہا ہے۔ جس طرح عبرانیوں کے نام خط میں ہم پڑھتے ہیں پہلے باب کی پہلی آیت میں ہی کہ اگلے زمانے میں خدا اپنے انبیاء کی معرفت طرح با طرح اور وقت با وقت کلام کرتا رہا، لیکن جب وقت پورا ہوا تو پھر اس نے کیسے کلام کیا؟ اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا، اور بیٹے نے بھی وہی زبان استعمال کی، اسی زبان میں کلام کیا جو انسانوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ خدا کا پیغام، یسوع مسیح کی انجیل کی بشارت بڑے آسان اور سادہ الفاظ میں لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اسی لیے یسوع مسیح نے جب انجیل کی بشارت دینا شروع کی تو عام روزمرہ کی مثالیں لے کر، مختلف تمثیلیں لے کر، مختلف اشاروں کے ذریعے، مختلف علامتوں کے ذریعے خدا کے کلام کو، انجیل کی منادی کو سمجھانا شروع کیا، اور ان اشاروں میں، ان علامات میں یسوع مسیح کی تماثیل جو ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، جس میں خدا یسوع مسیح نے بہت ساری تمثیلوں کے ذریعے ہمیں بڑے سادہ اور عام الفاظ میں، عام فہم الفاظ میں خدا کی بادشاہی کی تعلیم دی ہے۔ آج کی انجیل مقدس جو کہ مقدس متی کی
انجیل کے 13ویں باب میں سے لی گئی ہے، مقدس نبی کے مطابق انجیل اس کا 13واں باب، کہ جس میں خدا کی بادشاہی کے حوالے سے کل 7 تماثیل کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ایسے بے شمار تمثیلیں خدا یسوع مسیح نے کہی ہیں، بہت ساری تمثیلوں میں بات کی، جن میں صرف 2 ایسی تماثیل ہیں کہ جن کی تشریح بھی خدا یسوع مسیح کر کے اپنے شاگردوں کو سمجھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک زبان کی تمثیل ہے کہ جس کا ذکر مقدس متی کے انجیل میں بعد میں ذکر آتا ہے، کہ اس کی بھی تشریح خدا یسوع مسیح کر کے بتاتے ہیں۔ اور ایک جو ہے وہ آج کی تمثیل ہے، جس کو ہم بیج بونے والے کی تمثیل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بیج بونے والے کی تمثیل ہمارے سامنے خدا کے کلام اور خدا کی فیاضی کو رکھتی ہے، کہ خدا کے کلام کو دینے میں، کلام کو پھیلانے میں، کلام کے پرچار کے لیے کتنا فیاض دل ہے، کتنا بڑا دل رکھتا ہے۔ تمثیل آپ سب نے سنی ہے کہ جس میں یسوع مسیح ایک بیج بونے والے کی تمثیل کے ذریعے خدا کی بادشاہی کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہم سب زیادہ تر جو ہے وہ کھیتی باڑی سے واقف ہے، ہمارا ملک بھی زرعی ملک ہے، اور کھیتی باڑی سے اگر کوئی زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تو واقف ہے کہ بیج کیسے بویا جاتا ہے، کیسے پہلے اس کے لیے زمین تیار کی جاتی ہے، ہل چلا کر اور مختلف طریقوں سے زمین کو صاف کیا جاتا ہے، بیج کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور پھر بیج بویا جاتا ہے، اور پھر کیسے اس کی مزید دیکھ بھال کی جاتی ہے تاکہ یہ بیج اگے، اور پھر جب یہ بیج اگتا ہے مزید اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے تاکہ یہ پھل دے، اور جب پھل دیتا ہے تو پھل کے پکنے تک انتظار کیا جاتا ہے، اور نہ صرف انتظار کیا جاتا ہے بلکہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے تاکہ پھل اچھی طرح پکے اور فصل بونے والے کو یا بیج بونے والے کو یا کسان کو فائدہ پہنچے۔ خداوند یسوع مسیح نے آج جو تمثیل بیان کی ہے بیج بونے والے کی تمثیل، یہ ہمارے لیے عام فہم تمثیل ہے، کیونکہ ہم اس بیک گراؤنڈ سے، اس پس منظر سے واقف ہیں، اسی لیے پہلے میں نے یہ بیج کا ذکر کیا ہے کہ کیسے بویا جاتا ہے، کیسے یہ پھل دیتا ہے اور دوسری چیزیں۔ تو یسوع مسیح جب بیج بونے والے کی تمثیل کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں 4 قسم کی زمین کا ذکر ہے، 4 قسم کی زمین ہے، اور ان 4 قسموں میں سے 3 اقسام کی زمین ایسی ہے کہ جہاں پر بیج گرتا ہے لیکن پھل تک نہیں پہنچتا۔ کوئی پہلے مرحلے میں وہاں پر بیج ضائع ہو جاتا ہے، کوئی دوسرے مرحلے میں، کوئی تیسرے مرحلے میں، لیکن اختتام تک، بھرپوری تک نہیں پہنچتا۔ جیسے ہم نے سنا کہ سب سے پہلے جو بیج بونے والا ہے وہ نکلا، اور راہ کے کنارے جو ہے وہ کچھ بیج گر گیا، اور وہاں پر جب گرتا ہے تو بہت سارے ہوا کے پرندے آ کر اسے جو ہے وہ چگ لے جاتے ہیں، اٹھا لے جاتے ہیں۔ دوسری زمین جو ہے وہ پتھریلی زمین ہے کہ جہاں پر جب بیج گرتا ہے تو بڑی جلدی جو ہے وہ اگتا ہے لیکن جڑ نہیں رکھتا، جب سورج نکلتا ہے تو سوکھ جاتا ہے۔ تیسری زمین جو ہے وہ جھاڑیوں کی زمین ہے کہ جھاڑیوں میں گرتا ہے، اور جب وہ اگتا ہے، بڑھتا ہے، اور جھاڑیاں جو ہے وہ بڑھ کر اسے دبا لیتی ہیں اور اسے جو ہے وہ پھل تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اور چوتھی زمین جو ہے وہ اچھی زمین ہے کہ جس میں جب بیج گرتا ہے تو ضائع نہیں جاتا بلکہ پھل تک پہنچتا ہے، اور کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا پھل لاتا ہے۔ اس تمثیل کو خداوند یسوع مسیح نے خود ہی
بڑے خوبصورت اور آسان الفاظ میں ہمارے لیے بیان کر دیا ہے کہ راہ کے کنارے جو گرا یہ وہ ہے کہ جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں پر سمجھتے نہیں ہیں، سنتے ہیں پر سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ دو فرق باتیں ہیں، سننا اور سمجھنا۔ جیسے ہم سب کئی دفعہ خدا کے کلام کو سن رہے ہوتے ہیں، دھیان ہمارا جو ہے وہ خدا کے کلام کی طرف ہی ہوتا ہے، آنکھیں بھی ہماری کھلی ہوتی ہیں، لیکن ذہن ہمارا کہیں اور ہوتا ہے۔ حالانکہ یہی رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں یہ بڑا دھیان سے سن رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا دھیان کہیں اور ہی ہو، اور اگر کوئی بات پوچھے آپ تو وہ اچانک سے جو ہے وہ واپس آئے گا اور سمجھے گا نہیں کہ یہ کیا بات مجھ سے پوچھی ہے یا کس بات کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو سننا اور سمجھنا جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ پہلی سٹیج والا جو ہے وہ سمجھتا نہیں ہے۔ جیسے رسولوں کے اعمال میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب ایک خواجہ سرا اپنے رتھ پر بیٹھ کر خدا کے کلام میں سے اشعیا نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا تو خداوند یسوع مسیح کے رسولوں میں سے فلپس کو خدا کے روح نے دوبارہ ہدایت کی کہ اس کے ساتھ بولے، اس کے ہمراہ بولے۔ تو اس نے جا کر اسے کہا کہ کیا جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیسے سمجھوں کہ جب تک مجھے کوئی سمجھائے نا، جب تک یہ بھید مجھ پر کھولے نا۔ تو پھر اشعیا نبی کے صحیفے کا جو اقتباس وہ پڑھ رہا تھا اسے سمجھایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی سٹیج والا جو ہے وہ سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں۔ ایسے ہی جیسے چپ کر کے آ کے بیٹھ کے، اور جیسے کوئی مثال کے طور پہ کوئی انگلش مووی دیکھ رہا ہے اور انگلش کی سمجھ نہیں آتی لیکن دیکھ رہا ہے، وہ تصویروں کے ذریعے یا مختلف چیزوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سن تو رہا ہے، آواز سن رہا ہے، ساؤنڈ جو ہے وہ کانوں میں آ رہا ہے لیکن سمجھ میں جا نہیں رہا۔ تو یہ وہ ہیں۔ اور جب شیطان دیکھتا ہے کہ اس بندے نے کلام سنا ہے اور صرف اس کے کانوں تک رہا ہے تو کانوں سے وہ جلدی یا آسانی سے چرا لے جاتا ہے کیونکہ سمجھ تک نہیں پہنچا۔ دوسری زمین جو کہ پتھریلی زمین ہے یہ وہ ہے جو سنتا ہے اور اس کا دل جوش سے بھر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا بات ہے جی، کیا خوبصورت کلام پیش کیا گیا ہے، کیا زبردست بڑا جوش والا لیکچر دیتا ہے جی، وہ خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ لیکن قبول کرنے کے بعد کیا ہے؟ قبول کرنے کے بعد یہ ہے کہ جب خدا کے کلام کے سبب سے مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں یا اعزار ثانیہ آ جاتی ہیں تو کہتا ہوں اس کا تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ خدا کے کلام کی وجہ سے پریشانی بھی آ سکتی ہے، ایمان کی وجہ سے آزمائش بھی آ سکتی ہے یا میری مخالفت بھی ہو سکتی ہے، اس کا تو میں نے اندازہ ہی نہیں لگایا تھا۔ اور پھر وہ اس آزمائش کی گھڑی میں گر جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید سارا کچھ اچھا ہی ہوگا، خدا کو قبول کر لیا ہے اور بس سب کہہ رہا نہیں، ایسے نہیں ہے۔ زندگی میں بے شمار مشکلات بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، کلوری کا راستہ بھی ہے، اس میں سے گزر کر جو ہے وہ ایسٹر تک یا جیتنے تک پہنچنا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں کلوری میں سے گزرے بغیر ہی پاشکا تک پہنچ جاؤں یا گڈ فرائیڈے منائے بغیر ہی میں ایسٹر ہی ڈائریکٹ منا لوں تو وہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس لیے جب یہ دوسرا شخص جو ہے دوسری قسم کی زمین جو ہے یہ خدا کا کلام سنتا ہے، بڑے جوش کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور جب مشکل آتی ہے خدا کے کلام کے وسیلے سے یا خدا کے کلام کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے، اعزار ثانی آتی ہے، جیسے اکثر اوقات ہم اپنے پس منظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھی خدا کے کلام کو سمجھتا ہے، اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ 3-4 لوگ اس کے ساتھ ہوں اور 10-12 اس کے خلاف ہوں۔
اور بے شمار تانوں کے ذریعے، طنز کے ذریعے اسے کوشش کرتے ہیں کہ یہ خدا کے کلام سے ہٹی جائے. یا کئی دفعہ بڑا طنزیہ جملہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جا تو بڑا بڑا حاجی ہے، کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی ہاتھ میں چلے. یا بے شمار ایسی طنزیہ باتیں جو ہے اسے سننے کو ملتی ہیں. تو وہ پھر ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتا ہے پرانی زندگی ہی اچھی ہے، اسی میں چلے. تیسرے قسم کا جو شخص ہے یا تیسری قسم کی جو زمین ہے جھاڑیوں والی زمین ہے کہ جہاں پر جب بیج جو کہ خدا کا کلام ہے گرتا ہے تو یہ شخص سنتا ہے لیکن دنیا کی فکروں میں پڑ جاتا ہے. جھاڑیاں جو باہر کا اسے دبا لیتی ہے وہی ہیں کہ خدا کا کلام کو قبول تو کیا ہے، سنا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی فکریں بھی ہیں. دنیا کی فکریں بھی ہیں. ہو سکتا ہے اپنے گھر کی فکر ہو سکتا ہے اپنے بچوں کی فکر ہو سکتا ہے اپنے خاندان کی فکر ہو سکتا ہے اپنے کاروبار کی فکر ہو. بے شمار فکریں ہیں جو اسے دبا لیتی ہیں اور وہ فکروں میں پڑا رہتا ہے. اسے خدا کے کلام کی فکر نہیں رہتی، اسے صرف دنیا کی فکریں رہتی ہیں. جیسا کہ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ یہ ساری فکریں جو ہے وہ مجھ پر ڈال دے کیونکہ مجھے تیری فکر ہے. اور ہم اپنی فکر کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ مسیح خداوند نے فرمایا کہ کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے خود فکر کرے گا. اور فکر کر کے کیا کر سکتے ہو؟ کیا اپنے دن کو بڑھا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. اگر کل کا دن ہماری زندگی میں آخری لکھا ہے تو فکر کر کے یہ آخری سے ٹل نہیں سکتا، یہ ہمارے دن بڑھ نہیں سکتے. اس لیے ایسا شخص جو فکروں میں پڑ جاتا ہے اس کے لیے ہے کہ دنیا کی فکر نہ کرو. کہ مسیح خدا نے فرمایا کہ پہلے تم خدا کی بادشاہت کو ڈھونڈو تو یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ تمہیں خود بخود مل جائیں گی. ہم ترتیب کو جو ہے الٹ کر دیتے ہیں. ہم پہلے دنیا کی فکروں میں پڑ جاتے ہیں اور جب عمر گزر جاتی ہے، جب کچھ کرنے کے لیے نہیں رہتا، جب ہمارے سارے کام جو ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں، چلو ہم ویلے ہی ہم ذرا دعا بندگی بھی کر لیے. لیکن عزیزوں میں خدا ہمیں تب زیادہ عزیز جانتا ہے کہ جب ہمارا قیمتی وقت ہے، جوانی کا وقت ہے، جب ہم خدا کو پورے دل کے ساتھ اپنے باقی کاموں کو چھوڑ کر خدا کو ترجیح دے کر خدا کی طرف آتے ہیں، تب خدا ہمیں زیادہ عزیز جانتا ہے. یہ تیسری قسم کا شخص یا تیسری قسم کی زمین ہے جو کلام کو سنتا ہے لیکن فکروں میں پڑ جاتا ہے. چوتھی قسم کی زمین جو ہے یہ اچھی زمین ہے، جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں. اور عمل کرنے کی بات کیا ہے؟ کیا ہے عمل کرنے کے بعد؟ پھل لاتے ہیں. اور کوئی 30 گنا ہے، کوئی 60 گنا ہے اور کوئی 100 گنا ہے. یہاں پر بڑی اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. جہاں جہاں بھی آپ بائبل مقدس میں اناجیل میں بیج بونے والے کی تمثیل جو ہے وہ سنیں گے یا پڑھیں گے، وہاں پر آپ کو ایک حوالہ جو ہے وہ ضرور پڑھنے کو ملے گا. گھر جا کر پڑھیے گا. مقدس متی کی انجیل کے مطابق انجیل، مقدس مرکز کے مطابق انجیل اور مقدس لوکا کے مطابق انجیل. ان تینوں اناجیل میں یہ تمثیل پائی جاتی ہے. مقدس یوحنا اس کا بیان نہیں کرتا، یہ تینوں اناجیل میں یہ تمثیل پائی جاتی ہے. مقدس متی اور مقدس مرکز کے مطابق انجیل میں یسوع مسیح کے رشتہ داروں کا جو واقعہ ہے کہ تیرے رشتہ دار تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، تیری ماں اور تیرے بھائی تجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، وہ اس تمثیل سے پہلے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے واقعہ. بات کو
تو غور سے سمجھیے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ مقدس مرکز اور مقدس متی پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں، مقدس لوکا جو ہے وہ اس تمثیل کے بعد اس حوالے کا ذکر کرتے ہیں، یعنی جو ہے وہ اس حوالے کے ساتھ ساتھ ہی جہاں بھی ذکر ہے اس حوالے کے ساتھ ہی ذکر ہے، علیحدہ نہیں ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے، کیا اس کا تعلق، کیا اس کا جو ہے وہ ریلیشن شپ بنتا ہے؟ تعلق اس کا یہ بنتا ہے کہ وہاں پر مقدسہ ماں مریم کا ذکر کرنا یا مقدسہ ماں مریم کے کردار کو منظر عام پر لے کر آنا انجیل نویسوں کا مقصد تھا، کہ جب یسوع مسیح جہاں پر کلام کر رہے تھے بہت بڑا ہجوم تھا، ایسے کردار بھی تھے، ایسی زمین بھی تھی کہ جو راہ کے کنارے والی زمین تھی، ایسے کردار اور ایسی زمین بھی تھی کہ جو پتھریلی زمین تھی، ایسے کردار بھی تھے جو جھاڑیوں والی زمین یا جھاڑیوں والا کردار اپنے اندر رکھتے تھے، لیکن ایسا کردار نہیں تھا کہ جو اچھی زمین کی مثال دے۔ ان کے پاس جھاڑیوں والا نمونہ بھی موجود تھا، ان کے پاس پتھریلی زمین والا نمونہ بھی موجود تھا، ان کے پاس راہ کے کنارے والی زمین کا نمونہ بھی موجود تھا، لیکن اچھی زمین کا نمونہ موجود نہیں تھا۔ اس لیے وہاں پر انجیل نویس مقدسہ ماں مریم کی جو ہے وہ مقدسہ ماں مریم کو منظر عام پر لے کر آتے ہیں، کیونکہ مقدسہ ماں مریم جو ہے اس چوتھی زمین کی مکمل مثال ہے کہ جس نے نہ صرف خدا کے کلمے کو سنا جبرائیل فرشتے کے ذریعے، بلکہ اسے سمجھا کہ یہ کیسے ہوگا جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں۔ فرشتے نے سمجھایا اسے اور اس نے سمجھا، اور پھر مقدسہ ماں مریم نے اسے قبول کیا اور فرمایا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اور نہ صرف اس کو سمجھا قبول کیا بلکہ اپنے باطن میں اتارا، عمل کیا، اور وہی کلمہ جو آخری مرحلہ پھل لانے کا ہے، وہی مقدسہ ماں مریم کے پیٹ کا پھل یسوع وہ لا کر دنیا کو دیا۔ اور اس لیے یہ اچھی زمین ٹھہری کہ جہاں پر خدا کا کلام، خدا کا کلمہ جو کہ خداوند یسوع المسیح ہے، نہ صرف وہ کلمہ سنا گیا، نہ صرف وہ کلمہ سمجھا گیا، نہ صرف اسے قبول کیا گیا بلکہ اس پر عمل بھی کیا گیا، اور اس کے مطابق پھل بھی پیدا ہوا، 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا۔ آج جب ہم اس خوبصورت تمثیل کا ذکر سنتے ہیں تو آج ہمیں اپنے دلوں کو، اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی ان چاروں قسم کی زمین میں سے کس قسم کی زمین ہے۔ ہمیں خدا کا کلمہ جب دیا جاتا ہے، ہم تک پہنچتا ہے، تو ہم اسے کیسے قبول کرتے ہیں؟ اشعیاء نبی کے مطابق خدا کا کلمہ تاثیر رکھتا ہے، جیسے زمین پر بارش ہوتی ہے اور وہ بے تاثیر نہیں لوٹتی، اسی طرح خدا کا کلمہ بھی ہے، جب وہ آسمان سے زمین پر آیا اور وہ بے تاثیر نہیں لوٹا، بلکہ وہ مشن، وہ مقصد جو خدا نے اسے دے کر بھیجا تھا اسے پورا کرتا ہے۔ جیسے اب کلام مقدس ایک گیت پہ بھی گاتے ہیں، تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا۔ خدا کا کلمہ بے تاثیر نہیں لوٹتا، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں ہمارا شخصی تعاون جو ہے خدا کے فضل کے ساتھ وہ بہت ضروری ہے۔ خدا کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرتا، بلکہ خدا انسانی تعاون کے ساتھ
اور انسانی کوشش کے ساتھ اپنا فضل ملا کر ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بنتا ہے۔ تو آج ہم بھی خدا کے کلام کو قبول کر کے اسے سن کر اپنی زندگیوں میں اتار کر اس پر عمل کریں اور ایک اچھی زمین کا نمونہ ٹھہرے، مسیح پائے خدا کے وسیلے سے آمین۔ ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتیس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جیتا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلق باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کیتھولک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ ہم اپنی دعائیں التجائے خداوند کے حضور میں پیش کریں۔ دعا کرتے ہیں پاپا اعظم کے لیے، اپنے تمام بشپ صاحبان کے لیے، تمام کاہنوں کے لیے، سسٹر صاحبات کے لیے، مبشران انجیل کے لیے، کہ وہ ہمیشہ ہمیں اپنے فضل سے معمور کرے اور اپنے اس 100 گنا پھل لانے والے بیج سے نوازے، تاکہ جہاں کہیں بھی ہم خدا کے کلام کو لے کر جائیں، اس کو پھیلائیں، تو وہاں پر ہم بہت سا پھل لانے کے لیے قابل بنیں۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا بھی کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان اور تمام دنیا بھر کے لیے، کہ خداوند ہمیشہ یہاں پر اپنے نیک نگہبان فرشتوں کا پہرا رکھے اس بیماری سے، جو کہ کرونا وائرس کی شکل میں نمو ہے، کہ خداوند تو اس کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے، تاکہ تیرے لوگ واپس اپنے روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہوتے ہوئے تیری شکر گزاری کر سکے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ تمام کرونا وائرس سے متاثرین کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ خداوند ان کو اچھی صحت اور تندرستی دے، اور ہمیشہ اپنے پاک شفا والے ہاتھ ان پر بڑھائے، ان کو جلد سے جلد صحت دے، اور خاص کر دعا مانگتے ہیں ان کے لیے جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کہ خداوند تو ان کو بھی ہر طرح کی بیماری سے، پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ تمام بیماروں کے لیے، خاص کر انکل عاجز امداد کے لیے، کہ خداوند ان کو صحت تندرستی دے، اور ان کے خاندان کو بھی جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کہ ان کی دن رات کی اس محنت کے بدلہ میں ان کو خوشی عطا کرے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم بھی اپنی دعائیں خداوند کے حضور میں پیش کریں۔ دعا کریں تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص دعا کریں میں مقصود کے لیے جو کل خداوند میں سو گئے ہیں، کہ خداوند کو اس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سوگوار خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم کے بیٹے بچوں کے لیے، کہ قدوس خداوند نے صبر جمیل عطا کرے، تاکہ وہ اس سے بڑے زخم کو برداشت کر سکیں۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کریں گے جن کے پاس اولاد کی برکت نہیں، اپنے گھر جیسی نعمت نہیں، برکت نہیں، اولاد کی برکت نہیں، کاروبار کی برکت نہیں، کہ خدا باپ اپنے الہی خزانے سے انہیں عطا فرمائے، تاکہ وہ تمام خاندان بھرپورتی سے خدا کے نام کو مبارک کہہ سکے۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔
اے خدا ہماری دعا سن. اے قدوس باپ تیری کلیسیا جو آج بڑے ایمان کے ساتھ اس پاک دن کے موقع پر تیرے حضور میں اپنی دعائیں التجائے پیش کرتی ہے، تو نے سن اور قبول فرما اور بخش دے کہ ان کا اثر ہماری زندگیوں میں پہنچے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین. میں نظر چڑھاؤں کیا مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو. ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں. ہم دھیان لگاتے ہیں. ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں. یہ بات جو درست ہے. یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں. اس نے مر کے اور دوبارہ زندہ ہو کر یہ عظیم کام کیا کہ ہم گناہ اور موت کے جوئے سے آزاد ہو کر تیرے پیارے فرزند بنے اور شاہی کہانت، پاک امت اور برگزیدہ قوم کہلائے. تو نے ہمیں تاریکی سے اپنے جلال کے نور میں بلایا، اس لیے ہم تیری قدرت کے کام بیان کرتے ہوئے فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں: قدوس 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 فرشتوں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے. عالم والا پر ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. عالم والا پر ہوشیانہ. اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے. ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہو اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے. اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی. اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ. یہ میرا بدن ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. میری یاد میں یہی کیا کرو.
طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور اپنی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہ کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا پھر ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں جب تک کہ تو نہ آئے۔ اور سہباب ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کر۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے آرچ بشپ سیباسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں ہماری مریم، مقدس یوسف ان کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایع ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آمین۔ آئے ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا مانگے جو خدا نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرضوں میں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے۔ آمین۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ آئے ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہتے ہیں۔ اے خدا کے بندے، جہاں کی نام کو بڑھایا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بندے، تو جہاں کی نام کو اٹھایا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بندے، تو جہاں کی نام کو اٹھایا جاتا ہے، ہمیں سلامتی عطا کر۔
یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. مبارک ہے ہم سب جو اس برے کی ضیافت کے لیے بلائے گئے ہیں. خدا نے اسرائیل بنے ہیں تو میرے حال لیکن سب سے پہلے تو میری آپ کا بنی. اسی کا بدل ہمیں ہمیشہ زندگی میں خوش آمین. اسی کا بدل 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 یسوع سچے خدا ایمان ہمارا بڑا ہے. یسوع سچے خدا ایمان ہمارا بڑا. ہم کو بچائے بسے تو سن ہماری دعا. ہم کو بچائے بسے تو سن ہماری دعا. اے آسیوں کی پناہ اے رب زو سما. اے آسیوں کی پناہ اے رب زو سما. جائے نہ مر بھوک سے دے روح کی وہ غذا. اے یسوع سچے خدا ایمان ہمارا بڑا. اے یسوع سچے خدا ایمان ہمارا بڑا. لے کے چتو پیار سے کر کے رحم بے بہا. لے کے چتو پیار سے کر کے رحم بے بہا. دور پہ ہو کرا تجھ سے ہوئے جو جدا. اے یسوع سچے خدا ایمان ہمارا بڑا. اے یسوع سچے خدا ایمان ہمارا بڑا. ہم کو بچا عیب سے تو سن ہماری دعا. ہم دعا کریں. اے خداوند ہمارے خدا، ہم تیری پاک بخششیں حاصل کر کے تجھ سے التماس کرتے ہیں. عطا کر کے جتنی بار ہم یہ پاک عبادت ادا کرتے ہیں اتنی بار ہم میں نجات کا اثر زیادہ کارگر ہو. مسیح ہمارے خداوند کی وسیلہ سے آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آپ کے ساتھ بھی ہو. خدا قادر مطلق باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت اور فضل ہمیشہ آپ پر اور ہم سب کے خاندانوں کے ساتھ رہے. آمین. عبادت ہو چکی، خوش
खुश और सलामती से रहे। खुदा का शुक्र हो। लोरदस कैसा सोना था जिसका बरनादत बेटी मरियम अरशादी रानी लोरदस कैसा सोना था जिसका बरनादत बेटी मरियम अरशादी रानी टुरती बरनादत खलो गई टुरती बरनादत खलो गई दिल विच कहती है तेरी गल हो गई दिल विच कहती है तेरे हो गई चानन दे बल वेख दिया नजरे मां मरियम आई चमके पोशाक नूरानी शक्ल नूरानी लोरदस कैसा सोना था जिसका बरनादत बेटी मरियम अरशादी